آپ کی جانب بڑھوں گی. ارشاد فرما دیجیے آپا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کیا جو احتیاط ہے اس کو ملحوظ رکھنا ہے، فرمائیے گا. دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھو. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں تکبر کا بیج بو دیں، اور جو شخص تکبر کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. دیکھیے جب ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو پہلی شرط تو یہ کہ حلال اور طیب مال ہو. جو شخص اللہ کی راہ میں حرام مال خرچ کرتا ہے تو وہ مال قبول نہیں ہوگا. دیکھیے اگر بیوی بچوں پر خرچ کرے گا تو زینب اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر وہ مال چھوڑ کر چلا گیا دنیا سے تو وہ مال جہنم میں جائے گا. اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو یتیموں، بیواؤں، مساکینوں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے کسی شکریہ بدلے کی طلبگار نہیں، ہم تو محض تمہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے محفوظ رکھو، تمہاری چھوٹی سی نیکی بھی تمہاری نجات کا سبب ہو سکتا ہے. تو جو کام ہم کریں دل کی سچائی کے ساتھ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ ہوگا، اور عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس میں وہ لوگ ہوں گے جو کسی کی مدد اس انداز میں کرتے تھے کہ اس ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے معتبر نیکی وہ ہے جس کا گواہ اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. تو جو بھی مال ہم اللہ کی راہ میں دیں اس میں نمود و نمائش نہ ہو. دیکھیے اس میں احسان نہ ہو کہ لوگ کسی کو ذرا سا کھلا دیتے ہیں، ذرا سی مدد کر دیتے ہیں، کوئی راستہ بتا دیتے ہیں ہم نے تو تم کو ساتھ یہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کر کے جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں امت محمدیہ کے فقراء جنہوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی کو ایک گھوٹ پانی پلایا تھا، کوئی کپڑا پہنایا تھا، ایک نوالا کھلایا تھا. ان کے ہاتھ پکڑو اور ان کو جنت میں داخل کر دو. دیکھیے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ نہیں یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، مجھے کسی پر رحم نہیں آتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو یتیم کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، یتیم کو کھانا کھلاؤ، اس کے سر پر دست شفقت رکھو، اس کی ضروریات زندگی پوری کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی سختی دور کر کے تمہارے دل میں رحم پیدا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے دل کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ خوف سے کانپنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا کر دیا تو اس کا کانپنا جو تھا وہ موقوف ہو گیا. کہتے ایک فرشتے نے پوچھا کہ میرے رب پہاڑ سے سخت کوئی چیز ہے؟ تو جواب آیا کہ لوہا. تو پھر پوچھا کہ لوہے سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ تو کہا ہوا. تو کہنے میرے رب ہوا سے بڑھ کر کوئی چیز ہے سخت؟ تو ندا آئی کہ امت محمدیہ کے وہ لوگ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے مدد کرتے تھے کہ اس ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. دیکھیں جب تک ہم دکھاوے کی عبادت کریں گے، دکھاوے کے طور پر کسی کی مدد کریں گے تو ہمارا ہر عمل ضائع ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو اس میں دکھاوے، نمود و نمائش، احسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اسی کے جو بھی کام سچائی کی نیت کے ساتھ، دل کی نیت کے ساتھ ہم پروردگار عالم کی راہ میں کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں انعام و اکرام سے نوازتا ہے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.